نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ زمین میں ٹھکانہ ہے، ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک ہمیں دنیا میں رہنا ہے، پھر مر کے جانا ہے اور اپنے اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارے واسطے زمین میں کچھ دن کے وقت لیے ٹھکانہ ہے، پھر اس کے بعد تمہیں فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی اللہ کے حکموں پر چلنا ہے اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پیشی ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہاں جواب دہ ہونا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، یعنی پھر آدم علیہ السلام نے سیکھی، اللہ تعالیٰ سے چند باتیں سیکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر جو ہے متوجہ ہو گیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان، یعنی اللہ کے سوا کوئی توبہ قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے چند باتیں سکھائی، پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے، اللہ کی ذات ہی ہے جو توبہ قبول کرتی ہے۔ انسان جتنی مرتبہ بھی خطائیں کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کہ کس کو حکم دیا؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم سب یہاں سے نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم کو پہنچ رہی ہے تو جو چلا میری ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کی راستے پر جو چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چل رہا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہا ہے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں دکھ ہوگا کسی بات کا۔ والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ منکر ہوئے یعنی جن لوگوں نے جھٹلایا، جن لوگوں نے انکار کیا ہماری نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری نشانیوں کو انکار کرتا ہے، وہ جو ہم نے جو آیتیں نازل فرمائی اس پر جو انکار کرتا ہے، تو وہی کون ہے؟ دوزخ والے ہیں، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں کیا رہیں گے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ احسان یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے، جو تم پر میں نے جو احسان کیے تھے، من سلوا کا، بہت ساری چیزوں کا، اور تم پورا کرو میرا قرار کو، میں پورا کروں تمہارا قرار، یعنی تم میرا جو عہد و پیمان پورا کرو اور میں تمہارا عہد و پیمان پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ ہے کافی۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری باتوں کو مان لو، جو یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو سچ کہتی ہے، سچ بتانے والی ہے، اور سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی جی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ اللہ نے لی ہے،
توریت، انجیل، زبور جتنی کتابیں ہیں وہ تحریف کر دی گئی تھی، لیکن یہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے بذات خود لی ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے جب لے لی ہے تو قیامت تک کوئی تحریف اس کو نہیں کر سکتا۔ اولا کافر بہی، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، تم انکار کرنے والوں میں سے مت ہو۔ یہ نشانیوں کی اگر تم نے ذرا سے بھی شک کیا تو وہ تم ایمان ہی سے چلے جاؤ گے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، میری آیتوں کو تم بکنے کے لیے مت چھوڑو، تم میری آیتوں کو پر مول تھوڑا سا بھی نہ لو۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کو کرتے رہو، اور مجھ سے ڈرتے رہو اور امید بھی رکھو۔ امید اور خوف کے درمیان جو ہے ایمان ہوتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، صحیح اور غلط ایک ساتھ نہیں مل سکتے، اور صحیح اور غلط ایک ساتھ نہیں مل سکتے، اور مت چھپاؤ سچ کو، سچ کو جو ہے مت چھپا، جو سچ جو بات ہے وہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، جھوٹ جھوٹ ہے اور سچ سچ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر تم سچ اور جھوٹ کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے، اور جو سچ ہے وہ سچ رہے گا اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ رہے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم رکھو نماز، یعنی نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم قائم کرو نماز کو اور دیا کرو زکوٰۃ کو، زکوٰۃ بھی دو، نماز کو بھی قائم رکھو، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی جھکو کس کے ساتھ؟ جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو، یعنی نماز کو قائم کرو، نماز کو دوسروں کو بھی تلقین کرو، خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو، کہ تو نماز تو فرض میں سے ہے، نماز تو جو ہے فرض میں آتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا پوچھ ہوگا۔ تو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور نماز جو ہے پابندی سے پڑھو، اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہو، کیونکہ نماز کے بارے میں تو مواخذہ ہو کر رہے گا، اور نماز کے بارے میں کسی طرح بھی تلافی نہیں ہوگی۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، یعنی تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور خود کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو تم نہیں کرتے ہو، اور لوگوں کو تم سیدھی راہ دکھا رہے ہو لیکن اپنا نہیں کر رہے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہنا ہے، اور جو بھی ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں وہ یہ سوچ کر بتانا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم جو ہے دوزخ سے بچنے والے بن جائیں، اور ہم اطاعت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے بن جائیں، اور اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جائیں، اور یہ سوچ کر ہمیں دوسروں کو جو بھی بتانا ہے، جو بھی کہنا ہے، تو یہ سوچ کر کہنا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں منتقل ہو جائیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، حالانکہ تم تو پڑھتے ہو کتاب، یعنی قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ تم تو اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، پھر بھی تم خود عمل نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو تو بتاتے ہو لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو یعنی ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے اور ہم کرنے والے بن جائے، اور ہم جس طرح سے اگر انسان قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور اخروی زندگی میں بھی اس کو کامیابی ملے گی ہی ملے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اگر انسان شریعت پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بناتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی اور اخروی زندگی کو ساتھ لے کر چلے، اور کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کس طرح جو حق ہے اللہ کا اس کے حکموں پر چلنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم۔